کہ ان کے والد خود بت بناتے تھے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا، پھر وہ پورے ایک جو لائف جرنی آپ کی چلی ہے، تو ایک ڈر تھا کہ کہیں وہ شرک دوبارہ سے سرایت نہ کر جائے، وہ اسی طرح کی توہم پرست زندگی دوبارہ سے نہ شروع ہو جائے۔ تو اسی طرح اب اس دعا میں بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول کو بھیجنا جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، یعنی ان لوگوں کا تزکیہ ہوتا رہے، ان کو گائیڈنس ملتی رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی وہ دعا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہوئی، کیونکہ حضرت اسماعیل کے بعد جو نبی آئے عرب کی زمین پر وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اب جب وہ گھر بن گیا، جس کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے بیٹے کو وقف کر دو اس گھر کے لیے، تو وہ وقف کرنے میں کرنا کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی، اعتکاف ہوگا، طواف وغیرہ کیا جائے گا، قربانی اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے اس گھر کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ رسپانسبلٹی میں صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ میرے گھر کو صاف کر کے رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اب ایک تو صفائی وہ جو لٹرل میننگ میں ہے کہ اچھا گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو صفائی کا مقصد ہے یا پاک رکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے بتوں کی گندگی اس جگہ پر نہ آ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو گندگی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ پیورٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے شرک جو ہے، تو اس لیے اسپیشل مقصد ایک یہ تھا کہ دوبارہ کوئی شرک والی چیز وہاں پر شروع نہ ہو سکے۔ تو پھر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واقعی وقف کر دیا اس گھر کے لیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بنجر زمین تھی اور وہاں پر کوئی خاص ویجیٹیشن نہیں تھی، جس کو اللہ تعالیٰ جس کو حضرت ابراہیم نے بولا بھی ہے کہ میں نے اپنے اولاد میں آیت پڑھ دیتی ہوں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اے میرے رب اس سرزمین کو، جب کعبہ کی تعمیر کر لی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو امن کی جگہ بنا دیں اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھیں کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اب پھر سے دیکھیں دوبارہ اولاد کے لیے دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو وہی کہ ایک جب خدا نہیں رہتا تو انسان در بدر بھٹکتا پھرتا رہتا ہے، کبھی کوئی ڈرا دیتا ہے کہ اس بت کی مار پڑ گئی ہے تم پر، کبھی کوئی اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر اتنی بلی دو، یہ کرو وہ کرو، تو انسان کہہ لیں کہ بہت مجبور اور مقہور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ان سے بچا کے رکھنا، میری اولاد کو بھی بچا کے رکھنا، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے کہ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو، یعنی حضرت اسماعیل ہی تب تک تھے کہ شاید حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوں، I'm not sure، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو یہاں پر آباد کر دیا ہے جو کہ بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں پر کوئی زراعت کوئی کھیتی نہیں اگتی ہے، عند بیتک المحرم، لیکن میں نے انہیں آباد آپ کے گھر کے پاس کی، یعنی اس گھر کے لیے ہی اسپیشل میں یہاں پہ وقف کر رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیں، اور تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بنیں۔ تو یعنی مکمل دعا کی کہ اچھا اللہ تعالیٰ میں اپنے کہہ لیں دل کے ٹکڑے کو، جو اتنی دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ایج 50 ایئرز ہو چکی تھی اور اس کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو میں ان کو اب یہاں پہ وقف کر کے جا رہا ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور وہ آئیں حج اور عمرے کے لیے، اور ایک جو عبادت کا مرکز قائم کیا گیا ہے وہ آباد رہے۔ تو یہ وہ سارا سلسلہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم تو پیلسٹائن والی سائڈ چلے گئے اور حضرت اسماعیل یہاں پہ رہنا شروع کر دیا۔ پھر جو قبیلہ یہاں پر رہتا تھا اس کا نام بنو جرہم تھا، میں بہت زیادہ نام اور ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو انشاءاللہ۔ تو وہ جو قبیلہ تھا اس میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی، تو اس طرح سے
حضرت اسماعیل کے ایک وہاں پہ کہہ لیں خاندان آباد ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو انہوں نے خانہ کعبہ کی وہی رسپانسبلٹیز ادا کی جس طرح سے حضرت اسماعیل کرتے تھے، لیکن پھر یہ آپ کو بات بڑی ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ جہاں پر بھی اتھارٹی اور پاور ہوتی ہے تو کچھ عرصے میں ان چیزوں کو، پاور کو انسان ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ناجائز فائدہ کہہ لیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بنو جرہم نے بھی یہی کیا کہ جب انہیں یہ سمجھ آئی کہ اچھا اس بیت اللہ کی وجہ سے تو ہمارے عزت اور شرف میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، ہمیں بہت عزت دیتے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے پھر آخرکار یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات تھی ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، بلکہ اپنے لیے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرنا لوگوں پر شروع کر دی، اور جو زائرین آتے تھے ان سے مال بٹورنا شروع کیا، اور اس طرح سے مختلف قسم کی حق تلفیاں یا وہ چیزیں جو دین میں نہیں تھیں ان کو شامل کر لیا۔ تو پھر جو ان کے ارد گرد کے قبائل تھے انہوں نے بنو جرہم پر اٹیک کیا اس کی وجہ سے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ درست اسلام نہیں ہے، اور تم ایکسپلائٹ کر رہے ہو لوگوں کو۔ تو اس اٹیک کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ جو بنو جرہم قبیلہ تھا جو کہ حضرت اسماعیل کی اس کی جس میں ان کی شادی بھی ہوئی ہوئی تھی، تو وہ وہاں سے آخرکار جو ہے وہ بھاگ گیا، وہ وہاں یعنی اس کو جلا وطن کر دیا گیا ان لوگوں کی طرف سے۔ تو اس قبیلے نے جاتے ہوئے کیا یہ کہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کے اندر اپنے اسلحے، اپنی چیزیں اور بہت سارا کچھ ڈالا اور اس کو بھر دیا، یعنی اس کو کور کر دیا تاکہ جو وہاں اب آ کر لوگ آباد ہوں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یعنی زمزم آپ سمجھتے ہیں تو اس میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ پانی آپ کو مسلسل مل رہا ہے، تو انہوں نے جان بوجھ کے کہہ لیں کہ اب جب نہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ نہیں لینے دینا، اس کو بند کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر بہت عرصے تک وہ جو دوسرا قبیلہ آیا اس نے حکومت کی، وہاں کا نظم و نسق چلایا، لیکن اگین وہی جس طرح سے ہر انسان الٹیمیٹلی نسل در نسل جب ان کو وہ منتقل ہوتی گئی تو انہوں نے بھی آخرکار وہی تمام کام جو ہیں وہ شروع کر دیے جو کہ بنو جرہم کر رہے تھے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ جو حضرت اسماعیل کا اصل قبیلہ تھا یا وہ لوگ تھے وہ بکھر گئے اور وہ دوسری دور دور کی جگہوں پر چلے گئے، لیکن پھر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت ہے، ان کا نام قصی ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے آگے۔ انہوں نے آ کر اس قبیلے کی بیٹی سے شادی کی جو اس ٹائم پر اتھارٹی میں تھا، جب وہ اور پھر انہوں نے خانہ کعبہ کے جو باقی انتظامات تھے اس میں بھی حصہ لینا شروع کیا ٹائم کے ساتھ۔ تو کچھ ہی عرصے میں وہ جو شخص تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح سے جو قصی ہیں ان کے پاس وہ کہہ لیں کہ خانہ کعبہ کی رسپانسبلٹیز اب واپس آ گئی، تو کہہ لیں کہ کئی سو سال بعد جا کر اگین جو خانہ کعبہ کی متولیت یا اتھارٹی یا کنٹرول ہے وہ آخرکار دوبارہ بنی اسماعیل میں آیا۔ تو اب اصل میں بتا رہی اس لیے ہوں کیونکہ یہ جو قصی ہے ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے قریش کے کو دوبارہ سے منظم کرنے میں۔ اب قریش بھی آپ نے بہت نام سنا ہوگا، وہ اصل میں سین یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے سے لینیج چلتی جاتی ہے اس میں جا کر ایک بہت پرومیننٹ شخص تھے، ان کا لقب تھا، تو اس سے بنتے بنتے آگے پھر جو ہے وہ اس پورے قبیلے کو ہی قریش کہا جانے لگ گیا۔ آپ